اگر آپ نے کوئی کام کر دیا لکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو کہتا ہے کہ چھپا کے نیکی کی جائے تو اچھا ہے۔ کبھی ان مسئلوں کو بیٹھ کے سنجیدگی، اب میرے سامنے بہت ہی سنجیدہ مجمع اس وقت بیٹھا ہوا، بہت غور سے سن رہا ہے، لہٰذا میں 2-1 بات کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ کچھ کام خیر کے ایسے ہوتے ہیں جو پیسے والے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ حلال پیسے لگائیں، تب ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ حلال پیسہ کون سا ہے؟ جو حلال طریقے سے آئے اور اس کے اندر کسی کا حق نہ رہ جائے، جس کا حق ہے خمس زکوٰۃ نکال دیجیے، یہ پیسہ ہو گیا حلال۔ حلال والے میں بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر دکھاوا ہو گیا، بناوٹ ہو گئی، ریاکاری ہو گئی، اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، میں فیصلہ نہیں کروں گا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ اگر ہم نے کہا کہ یہ لیجئے 10,000 روپے، اس پہ میرا نام لکھیے، تو اس میں پیسہ تو حلال ہے، مگر یہ دکھاوا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ دکھاوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میرے دینے سے، میرے نام کے اعلان سے شاید دوسرے کو جوش آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ نیت بدل گئی، اب دکھاوا نہیں ہوا، جوش دلانا مسئلہ ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صلوات، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری تعریف، درود میں میری تعریف ہوتی ہے؟ نہیں، مجمع جوش میں پڑھے اللہم، تو جوش دلانا غلط نہیں ہے، جوش دلانا صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا بھی ذرا ذرا میں ثواب عذاب، عذاب ثواب میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ نے ریاکاری نہیں کی تو 100% ملے گا، اور ریاکاری کی تو 1% بھی نہیں ملے گا، بالکل میتھمیٹک کے سوال کی طرح۔ اگر سوال صحیح ہے تو پورا نمبر، نہیں ہے تو کچھ بھی نمبر نہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ پیسے والا ثواب، یہ تو وہی کما سکتا ہے جو پیسے والا ہے۔ پیسے والا ثواب کون کمائے گا بھائی؟ آپ مجھ سے کہیں کہ مول صاحب ایک دیگ بریانی کھلا دیجیے لوگوں کو یا مومنین کو۔ جب ایک دیگ بریانی کے پیسے میرے پاس ہوں گے تب یہ ثواب میں حاصل کر پاؤں گا، اور نہیں ہوں گے تو نہیں کر پاؤں گا۔ ایک دیگ کا نہیں ملے گا مجھے پیسے والا ثواب۔ ایک مسجد بنوا دیجیے آپ، اگر میرے پاس پیسے ہیں بنوا دوں گا، مجھے ثواب مل جائے گا۔ نہیں ہے تو ایک مسجد بنوانے کا ثواب ہم کو نہیں مل پائے گا، اس لیے کہ ہے ہی نہیں۔ پیسے والا ثواب کون حاصل کرے گا؟ جو پیسے والا ہے۔ جو پیسے والا نہیں ہے وہ کیا کرے؟ کیا اسلام میں ثواب حاصل کرنے یا ثواب دینے یا بانٹنے کے ذریعے اس کے پاس نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پاس ہیں، اس کے پاس ہیں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس میں پیسہ تو نہیں لگے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ کے لیے، نیت اس میں ہی ہوتی ہے ہر نماز میں ہمارے یہاں۔ ایک روزہ رکھیں آپ قربت اللہ، اس میں پیسہ نہیں لگا۔ ایک زیارت پڑھ لیں آپ امام حسین علیہ السلام کی، اس میں پیسہ یہاں سے بیٹھ کے پڑھنے میں نہیں لگا، جائیں گے تو لگے گا۔ یہاں سے بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے زیارت عاشورہ پڑھ دیا مثال کے طور پر، اس میں پیسہ لگا کہ نہیں لگا۔ آپ کو سن کے کسی نے پڑھ لیا تو نہیں لگا۔ آپ نے قرآن پڑھ لیا تو پیسہ نہیں لگا۔ آپ پڑھ رہے تھے، کسی نے غور سے سن لیا اس کو، اس کا پیسہ لگا؟ سننے والے کا پیسہ لگا؟ نہ پڑھنے والے کا لگا نہ سننے والے کا لگا۔ قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن سننے کا بھی ثواب ہے، مجلس پڑھنے کا بھی ثواب ہے، مجلس سننے کا بھی ثواب ہے۔ یہ سب کو ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی بیٹھ کے سنا آپ نے، اس کا ثواب ملا۔ اس میں آپ کا پیسہ نہیں لگا سننے میں، مولوی کو بلانے میں لگا ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ مولوی کو بلاتے ہیں تو پیسہ بھی لگتا ہے، وہ اس کو الگ کیجیے۔
لیکن اگر کوئی یوں ہی پڑھتا ہے، بہت سے لوگ ابھی انہوں نے پڑھا بھائی نے ہمارے مرثیہ پڑھا کے بیٹھ کے نہیں، برابر پڑھتے ہوں گے، یہ محلے والے لوگ ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہوں گے، جب مجلس ہوگی تب پڑھتے ہوں گے، بچے ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں پیسہ نہیں لگا مگر ثواب ملا، چاہے مرثیے کی شکل میں پڑھا، چاہے سلام کی شکل میں پڑھا، چاہے ذاکری کی شکل میں ہم نے پڑھا، اس میں ثواب ملا۔ کس کو ملا؟ پڑھنے والوں کو ملا۔ اب اس کو جب مل گیا، اس کا ہو گیا وہ ثواب۔ اب اگر وہ دینا چاہے کسی کو تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی قربتاً الی اللہ، ایک زیارت ہم نے پڑھی امام حسین کی قربتاً الی اللہ، ہم نے درود پڑھا 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 50 مرتبہ قربتاً الی اللہ، اس کا ایک ثواب ملا۔ اس کو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پڑھا ہم نے ایک بار، زیادہ نہیں، اس کا ثواب ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اچھا جب دے دیں گے تو کیا نوٹ کی طرح ہے کہ دے دیا تو ادھر سے نکل گیا، ادھر چلا گیا، ادھر کچھ نہ بچا؟ نوٹ میں تو ہو سکتا ہے، یہ نوٹ نکال کے میں نے کسی کو دیا 10 روپے، تو 10 روپے میری جیب سے چلے گئے، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ عزیزان گرامی، مادیات اور روحانیات میں یہی فرق ہے، اس کے اندر آپ جتنا بانٹتے چلے جائیں گے اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو بھی ملے گا، اس کو ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ایک ثواب ہے پیسے والا اور ایک ثواب ہے بغیر پیسے کے۔ پیسے والے ثواب میں لوگوں کو کی مدد کرنا، یہ پیسے والا ثواب ہے۔ بغیر پیسے والے میں کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ بتا دینا، پیسہ نہیں لگا، اس نے پتہ پوچھا، آپ نے بتا دیا۔ ایک اندھا سڑک پار کر رہا تھا، لاٹھی لیے ہوئے، دیکھ نہیں پا رہا تھا، بہت واضح مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھا دیا کہ بھائی اس پار سے اس پار چلا جا، ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت سے پوچھے گا ثواب ہے، انسانیت سے پوچھیے گا تو بھی کہے گا بڑا پن کا کام ہے بھائی، یہ بڑا اچھا کام ہے یہ۔ عزیزان گرامی، دنیا کو راستہ دکھا دینا، دنیا میں اندھے کو ثواب کا باعث ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب کا باعث ہے۔ اگر کوئی آدمی آخرت کا راستہ دکھا دے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اب آخرت کا راستہ دکھانے والے کو اگر کوئی مدد کر دے، اس کی جو راستہ دکھا رہا ہے، تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جو آخرت کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی اگر کوئی مدد کر دے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، یہ جو مدد کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ساری دنیا متفق ہے کہ اس نیک کام میں جا کے مدد کی ہے۔ عزیزو، اگر دنیا کے ایک معمولی انسان جو نیک کام کر رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، اس کی مدد کر دینا ثواب کا باعث ہے، تو جو مالک جنت ہے، جو مالک جنت ہے، جو ساری دنیا کو راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، اگر اس کو کوئی اپنی گود میں پال دے تو اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ چھوٹے چھوٹے مسائل سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو پھر میں اپنی بیان کو سمیٹوں کہ ثواب کا ایک راستہ پیسے والا ہے، ایک راستہ بغیر پیسے کے ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جاہل کو علم دے دیں، بہت بڑا کار خیر ہے یہ۔ ابھی لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں نے خیر و خیرات کیا کہ نہیں کیا؟ روٹیاں پہنچائیں، کھانے پہنچائے، غلے پہنچائے، ضرورت کے سامان پہنچائے، دوائیں پہنچائیں، آکسیجن پہنچائے، کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سارے کام ثواب میں، جس نے کیا اس کو ثواب ملا، لیکن اس کو کنورٹ کرتا ہے، اگر ادھر لے جاتا ہے تو وہ بھی ملے گا اس کو۔ توجہ کریں میری بات پر، یہ جو ثواب اس کو ملا، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پالنے والے
میں اس کا جو ثواب مل رہا ہے، اس کو میں جو ثواب ملا اس کا نیک کام کا، اس کو میں ہدیہ کرتا ہوں. کس کو؟ پیغمبر کی روح کو، آل پیغمبر کی روح کو، ان کو تحفہ بھیج رہا ہوں. ایک صورت یہ بھی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب محمد و آل محمد کے لیے قرآن کیوں پڑھا جائے گا، ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی بحث آئے گی آپ کے سامنے. ان کے لیے کیا قرآن پڑھنا، ان کو کیا ثواب پہنچانا؟ یہ ثواب پہنچانا نہیں ہے، یہ ہدیہ بھیجنا ہے. اگر ہمارا حلوہ ہماری سوئیاں جا سکتی ہیں تو قرآن کا ثواب بھی ان کے یہاں جا سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اگر وہ حلوے کے اس سے خوش ہو سکتے ہیں نظر سے، تو قرآن پڑھنے سے اور خوش ہو جائیں گے. ہمارا کردار اگر سمجھ جائے، ہم اور اچھے بن جائیں اور محمد و آل محمد کے لیے زینت بن جائیں تو ہم کو دیکھ کے اور خوش ہو جائیں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں؟ تو ثواب کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ مومنین ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اور درست کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھائیں. اٹھانے کے بعد بارگاہ محمد و آل محمد میں اس کو بھیجیں. ظاہر ہے کہ جب بڑے کے یہاں تحفہ بھیجیں گے آپ، تو ہم لوگوں کے پہلے دستور تھا اور آج بھی ہے بعض گھروں میں کہ بڑے کے یہاں اگر تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ جب بھیجتا تو اتنا ہی نہیں بھیجتا. ہم اپنی حیثیت سے بھیجتے ہیں تو واپس کرتا تو اپنی حیثیت سے واپس کرتا ہے. ہم محمد و آل محمد کو اپنی حیثیت سے بھیجیں گے، وہ اپنی حیثیت سے واپس کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ایصال ثواب کے بہت سارے ذریعے ہیں، پیسے والا بھی، بغیر پیسے والا بھی. چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے یہ کام کرتے رہیں، اس لیے کہ بیچارے اب وہ یہ سب کام نہیں کر سکتے. جب تک زندہ تھے کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے. اب وہ ہماری طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے. حدیثوں میں لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا خود کہ روحیں شب جمعہ یوں آ کے سوال کرتی ہیں اپنے گھر پر، جیسے کوئی مسکین روٹی مانگتا ہو. آپ غور کیجیے گا اس پہ کبھی بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے. کوئی مسکین بھوکا آدمی آ کے جیسے کھانا مانگتا ہو، ایسے روحیں آتی ہیں کہ تم میرے لیے کیا کر رہے ہو. یعنی ان کو ضرورت ہے، اور ہم ایسے موقع پر اگر ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کو بھی ثواب دے گا، ہم کو بھی ثواب دے گا. اب اس میں ایک ذریعہ جو بڑا ذریعہ ہے وہ ہے مجلس امام حسین کا. میں نے کیوں بڑا ذریعہ کہا، سب سے بہتر ذریعہ کیوں اس لیے کہا کہ یہ مجلس رہنما ہے، راستہ دکھانے والی چیز ہے. اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ثواب کیا کیا ہے. یہ تعارف کرانے والی چیز ہے یہ مجلس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں اور وہاں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس کی حیثیت اس طرح سے بلند ہے، اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ ایک درسگاہ ہے، یہ درسگاہ اوپن ہے، یہ درسگاہ محمد و آل محمد ہے. اللہ اللہ، یہ درسگاہ محمد و آل محمد ہے. جس میں کیا ہوتا ہے، شروع میں قرآن کی آیت، بیچ میں کچھ فضائل، کچھ موعظہ، اور آخر میں امام حسین کے مصائب جو بہت اہم ہیں. امام حسین کے مصائب بہت اہم ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. وہ کربلا جس کی زیارت کے لیے آپ تمنا کرتے بیتاب رہتے ہیں کہ اللہ موقع دے چلے جائیں، جا کے وہاں قریب سے امام کی زیارت کریں. آپ اگر کوئی آدمی نہیں جا سکتا اور یہاں سے زیارت کرے تو دینے والے کیا کمی نہیں ہے.
تمنا اچھی ہے کہ ہم جائیں اور جا کے زیارت کریں، اچھی تمنا ہے، لیکن اگر نہیں جا سکے یہاں سے بیٹھے بیٹھے زیارت کریں۔ نماز صبح کے بعد روزانہ زیارت عاشور پڑھنے کی تاکید ہے، اور بڑے فائدے ہیں اس کے، بڑے فائدے ہیں، کر کے دیکھیے آپ، اگر کنٹینیو کرنا پڑے گا پھر کبھی ملیں گے تو بتائیے گا مجھے کہ من صاحب میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں کر رہا ہوں اور مجھے یہ فائدہ، دنیا کے بھی آخرت والے تو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو قربانی دی تھی بڑے خلوص سے دی تھی، کہیں سے دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور کمال یہ بھی ہے کہ اس قربانی دینے کے موقع پر آپ کو یاد کیا تھا، حسین غریب نے آپ کو یاد کیا تھا۔ لوگ ہم سے پوچھتے کہ اتنا کیوں یاد کرتے امام حسین کو؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم کو یاد کیا تھا۔ سرکار سید الشہداء نے کربلا پہنچ کے سرکار سید الشہداء نے کربلا پہنچ کے ہم کو یاد کیا تھا، نہیں ہم کو پہنچتے ہی یاد کیا تھا، پہنچتے ہی یاد کیا تھا۔ دو ایک مقامات آپ کو سنا کہ آپ کی خدمت تمام کروں گا، پہنچتے ہی یاد کیا تھا۔ آپ نے وہ زمین خرید لی، لوگوں نے منع کیا کہ یہ فرزند رسول یہاں جو آیا ہے وہ کبھی چین سے نہیں رہا ہے کہ میں رہنے آیا ہوں مگر گھر نہیں بنے گا میرا، یہاں ہماری قبریں بنیں گی، گھر نہیں بنے گا، رہنے آیا ہوں مگر گھر نہیں بنے گا، ہماری قبریں بنیں گی۔ اور دیکھو جب ہماری قبریں بن جائیں اب یہاں آپ کو یاد کیا، پہلے ان کو یاد کیا وہاں معلوم، بزرگوں کو بلانے کے بعد کہا دیکھو جب یزید کا لشکر چلا جائے تو میری میت بے گور و کفن نہ رہے۔ اللہ اللہ، عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر تمہارے مرد خوف سے نہ آئیں تو تم آ جانا، پانی بھرنے کے بہانے فرات کی گرانے آ جانا اور میری میت کو دفن کر دینا۔ پھر بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ بچوں اگر تمہارے والدین نہ آئیں تو تم آ جانا کھیلنے ہی کے بہانے، حسین غریب کی میت پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اللہ اللہ، میرے آقا آ کے دیکھیے، آج آپ کا شوق منانے کے لیے جب بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوستو یہ سب ہونے کے بعد آقا نے کہا ہم یہاں رہیں گے نہیں، یہ زمین تم کو دیتے ہیں، بس اتنا کرنا کہ جب ہمارا کوئی زائر آئے اور پوچھے یہ کون سی سرزمین ہے اور میرا حسین کہاں ہے تو میری قبر کی نشانی بتا دینا کہ یہ ہے۔ یاد کیا کہ نہیں یاد کیا؟ پہنچتے ہی امام حسین نے یاد کیا، پہنچتے ہی یاد کیا۔ دوستو اے میرے آقا آئیے دیکھیے، ہم اپنی کوئی تقریب نہیں کرتے منعقد جب تک آپ کو یاد نہ کر لیں، چھوٹی سے چھوٹی تقریب یا خوشی کو یا غم کی ہو، آقا ہم آپ کو یاد کرتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے ہم نے تم کو جگہ جگہ یاد کیا، اور بہت مصیبت جہاں زیادہ تھی وہاں ہم نے یاد کیا۔ چاہنے والے سنو اور سوچو اور غور کرتے رہنا کہ تمہارے آقا نے تمہیں کب یاد کیا ہے، جب امام حسین چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھ پر لیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیعتی
اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالموں نے دینے سے انکار کیا۔ اللہ 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 اللہ، حسین ہر جگہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اے میرے آقا آئیے ہماری بزم میں آ کے دیکھیے، ہم نے بھی آپ کی یاد کو بھلایا نہیں ہے۔ آپ کی یاد کیا ہے؟ آپ کے علم بردار کی یاد کو علم کے شکل میں رکھا ہے، آپ کے چشمائے کی یاد کو جھولے کے شکل میں رکھا ہے۔ اے آقا آپ کی یاد کو ہم نے پنجے کی شکل میں رکھا ہے، تابوت کی شکل میں رکھا ہے۔ اے آقا جب بھی موقع ملتا ہے ہم حسین کا بھی نام لیتے ہیں، اسیران کربلا کے بھی نام لیتے ہیں، ان کا بھی ماتم کرتے ہیں۔ اے آقا ہم نے آپ کو بھلایا نہیں ہے۔ اے میرے آقا جیسے کربلا کے میدان میں آپ نے ہم کو یاد رکھا تھا، ویسے ہی میدان محشر میں یاد رکھیے گا۔ آقا جب شفاعت کا موقع آئے تو ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے آبا و اجداد کو شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، پروردگار بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے یہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمیں ذکر محمد و محمد وآل محمد زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ان کے تذکروں سے، ان کی سیرتوں سے سبق لینے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو دیکھنا چاہتا ہے۔ خدایا ہمیں محمد والے محمد کے لیے عزت کا سبب بنا، ذلت کا سبب نہ بنا۔ پالنے والے قیام قیامت تک ہماری نسلوں میں چراغ ولایت علی کو روشن فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارا شمار عزاداران امام حسین میں کر، محبان امام حسین میں کر، محبان علی میں کر۔ پالنے والے جب قیامت میں ہمیں اٹھانا تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن و اہل بیت کا دامن ہو۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، پالنے والے اپنی رحمتوں سے دنیا و آخرت میں ہمیں محروم نہ رکھ۔ پالنے والے دنیا میں جو مصیبت آئی ہے باق محمد والے محمد بحق امام زمان اسے ٹال دے، تمام دنیا کو محفوظ فرما، تمام مومنین کو محفوظ فرما، زیارتوں کے راستے کھل جائیں، حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک بار پھر سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان دونوں مرحومین کے روح کو صالح ثواب فرما دیں، اور جملہ مومنین و مومنات کو بھی ثواب گھٹے گا نہیں۔ زاہد حسین ابن محمد عابد، ساجدہ خاتون بنت محمد ابن عسکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔